الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير قال الله تعالى في مقام آخر لقد رأى من آيات ربه الكبرى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرأيت نورا أنا رأى أو كما قال عليه السلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم علیہ۔ معزز سامعین حضرات، گزشتہ خطبہ جمعہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک بہترین سفر اور آپ کی زندگی کا ایک بہترین معجزہ وہ سفر معراج ہے، اس کا کچھ حصہ قرآن اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا۔ قرآن کے جتنے بھی قصے واقعات ہیں وہ عبرت اور نصیحت کے لیے ہیں۔ اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ بندہ ان واقعات سے، ان قصوں سے، آپ کی سیرت کے ان روشن پہلوؤں میں سے عبرت اور اسی طرح نصیحتیں تلاش کرے۔ واقعہ معراج بھی
عبرت اور نصیحتوں سے بھرا پڑا ہے، اور اس کے اندر امت مسلمہ کے لیے بہت سی نصیحتیں ہیں، معاشرے میں انقلاب کے لیے، گھریلو انفرادی اور اجتماعی زندگی کی بہتری کے لیے۔ اس واقعے کے اندر بھی اللہ نے ایسی بہترین مثالیں اور بہترین پند و نصائح رکھی ہیں کہ اہل عقل اور اہل خرد اس میں سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں جو اللہ نے تذکرہ کیا آپ کی اسراء کا، وہ زمینی سفر ہے جو آپ نے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا جو سفر آپ نے کیا ہے، وہ اسے اسراء کہتے ہیں۔ معراج کے واقعے کے دو حصے ہیں، ایک حصہ زمینی سفر کا ہے، اسے اسراء کہتے ہیں۔ اسراء ہوتا ہے رات کے وقت زمین پہ چلنا، سواری پہ چلنا۔ تو اسراء یہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیہ کریمہ ہے، اس میں زمینی سفر کا تذکرہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ہمراہ کیا ہے۔ اس کا بھی مقصد لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتِنَا، اللہ کہتے ہیں میں نے یہ معراج اور اسراء کروائی ہی اس لیے ہے تاکہ میرا سوہنا میری بڑی بڑی نشانیوں کی زیارت کر سکے، آپ میری نشانیوں کو دیکھ سکے۔ اور جو سفر کا دوسرا حصہ ہے جسے معراج کہا جاتا ہے، مجموعی طور پر دونوں سفروں پہ یہ لفظ معراج بولا جاتا ہے، لیکن اصل میں معنی کے اعتبار سے معراج اوپر چڑھنے کو کہتے ہیں۔ اوریجا بھی مجھے اوپر چڑھایا گیا، تو معراج سے مراد آسمان کی طرف چڑھنا ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی فرمایا لَقَدْ رَأَى مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، یعنی اسراء جو اقصی تک کا سفر ہے وہ بھی نشانیاں دکھلانے کے لیے، اور معراج جو سدرۃ المنتہا تک کا سفر ہے وہ بھی نشانیاں دکھلانے کے لیے۔ بس ان نشانیوں میں اللہ نے نصیحت اور عبرت رکھی ہے، ہم نے انشاءاللہ اس کو سننا بھی ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بھی بدلنا ہے۔ کائنات کے امام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پچھلے خطبہ جمعہ میں بیت المعمور تک محبوب جب پہنچے اور ابراہیم علیہ السلام سے جب آپ کی ملاقات ہوئی، جو گفتگو ہوئی اس کا کچھ حصہ اور کچھ باتیں آپ سماعت فرما چکے۔ یہ 7واں آسمان ہے اور بیت المعمور یہاں پہ ہے۔ سوہنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ فرماتے ماں رأیتو موسیہ، آپ فرماتے میں نے ایک بالشت برابر بھی جگہ آسمان پہ ایسی نہیں دیکھی۔ یہ بات سننے والی ہے، اور میں ایک بالشت کے برابر جگہ میں نے پورے آسمان پہ نہیں دیکھی کہ جہاں پر کوئی فرشتہ سجدہ نہ کر رہا ہو، رکوع نہ کر رہا ہو، سجدہ نہ کر رہا ہو، تشہد میں نہ بیٹھا ہو۔ مطلب کیا ہے؟ ایک چپا برابر جگہ پورے آسمان پہ خالی نہیں ہے، ہر جگہ پر اللہ کے فرشتے اللہ کی بندگی میں مصروف ہے، اس کی عبادت ہی کرتے جا رہے۔ یہ خام خیالی دماغ سے نکالو کہ اللہ قطع نہیں، نعوذ باللہ، ہمارے سجدوں کا وہ محتاج نہیں ہے، ہماری تہجد کا بھی محتاج نہیں ہے، ہمارے صدقہ خیرات کا بھی وہ محتاج نہیں ہے۔ جس نے جو کرنا ہے اپنے لیے کرنا ہے، اپنی آخرت کے لیے کرنا ہے، حسن اختتام کے لیے کرنا ہے، جنت کے دخول کے لیے کرنا ہے۔ ساری کائنات بھی اللہ کی نافرمان بن جائے، اس کی شان میں ایک ذرہ برابر کمی نہیں کر سکتی، اور ساری کائنات اس کی عبادت شروع کر دے، ایک ذرہ برابر اس کی عظمت میں اضافہ نہیں کر سکتی۔ جو جس نے کرنا ہے اپنے لیے کرنا ہے۔ اور میں 7ویں آسمان پہ یہ منظر دیکھا، پھر اللہ نے مجھے آسمان کی طرف چڑھایا، سدرۃ المنتہا تک میرے سچے نبی پہنچے۔ سدرۃ
سدرہ کیا ہے؟ صحیح البخاری کی حدیث ہے، آپ فرماتے صحابہ میں نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا ہے، کیا ہی بیوٹیفل منظر ہے، کیا ہی خوبصورت منظر ہے۔ پتہ ہے نا تم نے دنیا پھری ہے، نیٹ کا دور ہے، بڑے بڑے حسین منظر تم نے دیکھے ہیں، یار تم نے کیا دیکھا ہے؟ تم نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ سونے نبی نے فرمایا جب میں نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا، انوار کی تجلیاں اس کے اوپر ہو رہی تھی۔ محبوب فرماتے صحابہ رنگ برنگے نزول اس سدرہ پہ ہو رہے، میں نے وہ بیری کو دیکھا ہے، اس کا پھل مٹکوں کے برابر بڑا ہے، اس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر بڑے ہیں، خوبصورت منظر ہے۔ مان نائتہا، صحابہ دنیا کا کوئی شخص، میں خود بھی اس کی پوری خوبصورتی تمہیں سنانا چاہو، بتانا چاہو، نہیں بتا سکتا، اتنا بیوٹیفل منظر ہے، اتنا خوبصورت منظر ہے۔ مان نائتہا، دنیا کا کوئی شخص، ہاں تب تسلی ہوگی جب انشاءاللہ ہم اپنی آنکھوں سے بھی زیارت کریں گے۔ انشاءاللہ منظر بڑا خوبصورت ہے، انوار کی تجلیاں وہاں پہ ہوتی ہیں، زمین سے جو چیز بھی آسمان کی طرف جاتی ہے اس کی بریک سدرۃ المنتہا۔ بھائی چھوٹے بیٹھ جائیں گے، گردنیں پھلانگنی نہیں چاہیے، یہ حدیث کے بھی خلاف ہے، جہاں پہ جگہ ملے وہیں پہ بیٹھنا چاہیے، یہ اصول ہے اور طریقہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توجہ کیجئے، آپ فرماتے صحابہ میں سدرہ تک پہنچا اور سدرۃ المنتہا پھر رب کی رحمتوں کا نزول ہوا، قربت اتنی ہے کہ قلم چلنے کی آواز سونے نبی نے سماعت کی ہے، اور قرآن ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ، یہ وہی منظر ہے إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ، جس چیز نے بیری کو ڈھانپا، کس نے ڈھانپا؟ وہ انوار کی تجلیاں ہے، رب کے نور کا وہاں پہ نزول ہے، انوار نازل ہو رہی ہیں، خوبصورت منظر دیکھا، ہاں ملاقات ہو گئی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے۔ لقد رہا من آیات ربی الکبریٰ، اور اس سے پہلے کیا ہے ما زاغ البصر وما طغیٰ، حرمین نظر نے تجاوز نہیں کیا حد سے، مطلب کیا ہے جتنا رب نے دکھانا تھا اتنا ہی دیکھا ہے، تجاوز نہیں۔ ہم ہوتا نا بعض اوقات جہاں پہ جاسوسی کرنے کے لیے گئے ہوں، بات بھی سن رہے ہوتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں، اور نظریں ہماری ارد گرد کا جائزہ لے رہی ہوتی ہے، دیکھ رہی ہوتی ہے، اور میں خبردار میرے سونے نے ایسا نہیں کیا، آپ نے بالکل اصول کے مطابق ما زاغ البصر، اور آنکھ نے زیادتی نہیں کی، حد سے نہیں آنکھ بڑی، اس نے سرکشی بھی نہیں کی، ہاں جو دیکھنا تھا رب نے وہی دکھایا ہے، اور محبوب نے اس کو دیکھا ہے، اور دل نے جھٹلایا بھی نہیں ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا، بندہ کوئی منظر خوبصورت دیکھ لیتا ہے لیکن دل نہیں مان رہا ہوتا، دل آندہ یار نہیں، وہ بندہ دل اور آنکھیں آپس میں تکرار کر رہے ہوتے ہیں، دل اس کو مان نہیں رہا ہوتا۔ قرآن میں میرا رب کہتا ہے کائنات والو یہ کوئی عام ہستی تو نہیں نہ ہے، یہ محمد مصطفیٰ ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو دیکھا آنکھوں نے، دل نے جھٹلایا نہیں، دل نے ایکسپٹ کیا ہے، حق دیکھا ہے، سچ دیکھا ہے۔ اب ایک بڑا مسئلہ ہے، معراج کی رات آپ نے اللہ کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ بعض بندے تو حد سے بڑھ گئے، اہل تشیع جو ہے، تشیع جو ہے، وہ کہتے ہیں لقد رہا من آیات ربی الکبریٰ، وہ جو رب کی نشانیاں دیکھی، کس کو دیکھا؟ علی کو دیکھا۔ جب پردہ ہٹایا آگے علی بیٹھے تھے، ان کی تفسیروں میں بھی یوں لکھا اس نے بھی حد سے تجاوز کیا۔ بعد ہمارے مسلمان بھائی وہ بھی تجاوز کر گئے حد سے، کہنے لگے احد اور احمد کا فرق مٹا، دونوں گلے ملے، دونوں کا وجود ایک ہوا۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، زمین شک نہ ہو جائے تمہاری اس گستاخی پر، اور احد اور احمد ایک نہیں ہے، احد اور احمد ایک نہیں ہے۔ احد میرا اللہ ہے جو رب ہے، خالق ہے، اور احمد اس کے بندے ہیں جو محمد مصطفیٰ ہے، ایک نہیں ہے، ایک نہیں ہے۔ جذبات سے ہٹ کر حقائق سمجھے۔ اچھا دیکھا کس نے ہے؟ محمد، سارے نہیں پڑھ رہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی بات سب سے معتبر ہے کہ نہیں؟ سارے نہیں بول رہے۔ کچھ باتیں خطیب بنوائے تو ویسے بھی جائز ہے بھائی، جو تفسیر آپ نے کرنی ہے وہ معتبر ہے کہ نہیں؟ آپ کی بات سچی ہے نا، آپ نے دیکھا ہے نا، معراج آپ نے کی ہے نا، اور قرآن کہتا ہے میرا سونا نبی چھپاتا نہیں ہے، حق نہیں چھپاتے، جو دیکھا ہے وہ بتایا ہے، امت کو آگاہ کیا ہے۔ آپ سے پوچھا، مسلم کی حدیث ہے، ماں جی کہتی میں نے کہا محبوب آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کتنا پیارا سوال ہے اور سمپل اور سادہ سوال ہے، آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ آپ فرماتے نورن انا اراہ، عائشہ رضی اللہ عنہا وہ تو نور ہے اور میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ یہ مسلم کی روایت ہے۔ ہاں اس کے بعد بھی کوئی مولوی، کوئی مفتی، کوئی فقیہ، کوئی سکالر جو مرضی کہتا بھی رہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب بات آ گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا میں نے دیکھا، میں نے دیکھا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، مسلم کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں رأیت نورا، میں نے نور دیکھا ہے۔ بعض کو شبہ پڑ گیا، اب یہ مسلم کی حدیث ہے، فرمایا وہ نور ہے میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ یہ حدیث ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ نور اراہو، فرمایا میں نے نور دیکھا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ کے درمیان اور مخلوق کے درمیان 70,000 نور کے پردے حائل ہیں۔ میرے سچے نبی نے کہا اگر وہ پردے ہٹ جائیں کائنات کی ہر چیز ہی تباہ ہو جائے، کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ پتہ ہے نا تجلی پڑی تھی کوہ طور پہ، پتہ ہے نا منظر کا۔ ہاں قیامت والے دن یہ جسم، وجود، آنکھیں، دل اللہ سب بدلے گا، اتنی قوت والی یہ چیزیں عطا کرے گا کہ ہم جنت میں اپنے اللہ کی زیارت کریں گے۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ کریں گے، قسم اللہ کی کریں گے، اور کہیں گے اللہ ہم نے تیری خاطر نمازیں پڑھی ہیں، تیری خاطر روزے رکھے ہیں، تیری خاطر اللہ لوگوں کی باتیں سنی ہے۔ یقین جاننے وہ منظر ہی اور ہوگا، لیکن یہ دنیا ہے نا، دنیا میں طاقت نہیں ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، دنیا کی کوئی آنکھ اللہ کو دیکھ سکتی؟ سارے نہیں بول رہے، اللہ کو دیکھ سکتی؟ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور وہ عرش والا رب ساری کائنات کو ہی دیکھ رہا ہے۔ دنیا کی کوئی آنکھ اس کو دیکھ سکتی؟ میں اس سے بھی مسئلہ آسان کروں، حل کروں۔ صحیح بخاری 7330، 7300، پھر بولے 7300، یا آسان کرے لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، اس کی تشریح نکال لے۔ صحیح
بخاری کے اندر آپ کو روایت ملے گی ماں عائشہ کی رضی اللہ عنہا، آسان مسئلہ ہے، آسان بات ہے، یاد بھی رہے گی۔ تیری میری اماں سے کسی نے پوچھا تھا، اماں جی آپ بتائیں، آپ نے تو سوہنے نبی سے معراج سنی ہوئی ہے، آپ بتلائیں کہ سوہنے نے معراج کی رات اللہ کو دیکھا ہے؟ آپ بتائیں یار، اتنا بڑا جملہ، ہائے ہائے، من حدثک ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ فقد کذب۔ فرمایا سوال کرنے والے یاد رکھ، جو بندہ تجھے کہے نا کہ معراج کی رات سوہنے نبی نے اللہ کو دیکھا ہے، فقد کذب، کذب ترجمہ آتا ہے نا کذب کا، وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ تیری میری اماں ماں عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ مزکیہ محدثہ فقیہہ حافظہ طاہرہ مزکیہ کہتی ہے وہ زمانے کا جھوٹا ہے جو یہ کہتا ہے آپ نے معراج کی رات اللہ کو دیکھا ہے۔ دیکھا کس کو ہے؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ۔ ہمیں صحابہ میں نے جبریل کو دیکھا ہے۔ کس کو؟ اس کے پر میں نے قریب سے دیکھے، یہ حدیث سننا سبحان اللہ، اس کے پر جبریل کے میں نے قریب سے دیکھے، قریب سے، بس یہ کہنے کہ جبریل ہی نظر آ رہا تھا، کوئی اور چیز نظر، سبحان اللہ۔ آگے جو بات عمدہ ہے، فرمایا ینصرو، ینصرو، فرمایا میں نے اس کو پروں کو دیکھا قریب ہو کے، اس کے پروں سے یاقوت جواہر ہیرے موتی اس کے پروں سے نیچے ٹپک رہے تھے۔ رب نے اس کے پروں کو اتنا خوبصورت بنایا ہے، میں نے دیکھا ہے۔ اور قرآن نے جو کہا ہے علمہ شدید القوا، کون ہے؟ جبریل ہے۔ ذو مرۃ فاستوی، کون ہے؟ جبریل ہے۔ عند سدرۃ المنتہی، کون ہے؟ جبریل ہے۔ لقد رآہ نزلۃ اخری، کون ہے؟ جبریل ہے۔ جب اللہ کہے، رسول کہے، محمد مصطفیٰ کہے، صحابہ کہے، ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ آسان سی بات ہے بھائی۔ اچھا مسئلہ حل کرتے ہیں۔ ایک روایت ہے بخاری میں، اب اس میں بھی شک نہیں ہے، صحابہ کا موقف اس کے بارے میں ہے کہ آپ نے خواب کی حالت میں سوتے ہوئے اللہ کی زیارت کی ہے، لیکن معراج کی رات سامنے بیٹھ کر زیارت، یہ مسئلہ برحق ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت انس اس کے راوی ہیں، وہ حدیث بڑی لمبی ہے اور اس میں بھی عبرتیں ہیں۔ وہ خواب کی حالت میں جو آپ کو سیر کروائی گئی، اس حدیث میں اس کا تذکرہ ہے اور اس میں ذکر ہے میں اللہ کے قریب ہوا، قریب ہوا، قریب ہوا، حتیٰ کہ اللہ نے میری طرف وحی کی جو میں نے سنی۔ یہ معراج کی رات کی بات نہیں ہے، یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے اور اس میں ذکر ہے میں سویا ہوا تھا اور خواب کی حالت میں مجھے دو فرشتے لے کے چڑھ گئے آسمان کی طرف۔ یہ معراج کی نہیں ہے، یہ حالت نیند میں سونے کی بات ہے، اور معراج حالت بیداری کی بات ہے۔ پر بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ نیند کی حالت میں سوہنے مصطفیٰ نے اللہ کو دیکھا ہے، خواب میں دیکھا ہے، حالت بیداری میں بھئی ہمیں کیا پڑھا ہے؟ اب قرآن کہتا ہے لَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں، اللہ کی بڑی بڑی، پھر بولے اللہ کی بڑی بڑی، تو اللہ خود دیکھا ہوتا تو اللہ سے بڑی کوئی نشانی؟ تو جب قرآن نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی بڑی نشانیوں کو دیکھا ہے، وہ حضرت جبریل کو دیکھا، سدرۃ المنتہی کو دیکھا، بیت المعمور کو دیکھا، ساتوں آسمانوں کو دیکھا، پیغمبروں کو دیکھا، جنت دیکھی، جہنم دیکھی، یہ سارا پروسیس ہے۔ 3 گفٹ اللہ نے دیے۔ پہلا گفٹ کیا ہے؟ آپ کی امت کا جو بندہ شرک نہیں کرے گا اس کو میں جنت، اس کو میں جنت، بولو سارے بولو، مسئلہ سمجھنا ہے، جو شرک کرے گا اس کو جنت۔ اب تو مولویوں نے یہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے نا بھئی، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ شرک کر ہی نہیں سکتا۔
کلمہ پڑھنے والا وہ کہتے ہیں شرک کر ہی نہیں سکتا، ہوتا ہی نہیں، اور یہ بخاری کی حدیث ہے بھائیو، اللہ کا وعدہ ہے، کلمہ پڑھ کے بندہ چوری کرے تو چور بن جاتا ہے، زنا کرے تو زانی بن جاتا ہے، بدکار بن جاتا ہے، ڈاکو بن جاتا ہے، ایسی تباہی کر دی ہے امت کی کہ کلمہ پڑھ لیا ہے اب وہ غیروں کی پوجا کرے، پکی قبریں بنائے، سجدے کرے، کڑے پہنے، توید پہنے، ماتھا ٹیکے، پیشانی ٹیکے، رب کے علاوہ داتا کہے، گنج گشت کہے، دستگیر کہے، حاجت روا کہے، رکوع کرے، سجدے کرے، نظر دے، نیاز دے، بھائی شرک نہیں ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے محبوب جو آپ کی امت کا بندہ شرک نہیں کرے گا اس کو میں جنت، مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں؟ اور بھائی اگر امت میں کلمہ پڑھ کے کوئی شرک کرے گا تو وہ مشرک ہوگا، اور ہم کس لیے کہتے ہیں اللہ ساری امت مسلمہ کو شرک کی گندگی سے محفوظ کر دے، قسم اللہ کی میرا اللہ دل کی تڑپ جانتا ہے، یہ باتیں کرتے ہی اس لیے اللہ شرک کی دلدل سے ہمارے مسلمان بھائیوں کو محفوظ کر دے، محفوظ کر دے، بچا دے ان کو، مقصد یہ ہے۔ دوسرا گفٹ ملا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہے، اس کی باتیں بھی آپ سن چکے ہیں، پھر آپ کو 50 نمازیں ملی، 5 رہ گئی، ایک اور گفٹ ملا جو مسند احمد میں حدیث ہے، فرمایا محبوب ایک گفٹ اور لے جائے، محبوب وہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے آپ کی امت کا جو بندہ نیکی کا ارادہ کرے گا، نیکی کا من احم بحسنۃ، کل پڑھنے لگی جی بھائی ارادہ کر لیں یا اللہ تو ہمیں پیسے دے ہم نے حج کرنے جانا ہے، اللہ تو ہمیں پیسے دے ہم نے قربانی کرنی ہے، انشاءاللہ ہم نے قرآن پڑھنا ہے، ہم نے صدقہ کرنا ہے، سونے نبی نے کہا من احم بحسنۃ، آپ کی امت کا جو بندہ ابھی نیکی کا ارادہ کرے گا، ارادہ کرنے پر اللہ ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں درج کر دے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور جب عمل کرے گا پھر کم از کم 10 گنا اور زیادہ کا حساب ہی کوئی نہیں، اللہ اتنا اجر لکھ دے گا۔ لیکن اگر برائی کا ارادہ کرے گا، ارادہ کرنے سے اللہ کہتے ہیں میں برائی لکھوں گا، سبحان اللہ، یار اللہ کو محبت ہے کہ نہیں؟ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تم نیکی کا ارادہ کرتے ہو رب نیکی لکھ رہا ہے، تم برائی کا قصد کر رہے ہو رب نہیں لکھ رہا، اور میں جب کر لیتا ہے برائی پھر بھی اللہ فرشتوں کو کہتا ہے ایک ہی لکھنی ہے، کتنی لکھنی ہے؟ کر لیتا ہے ایک ہی لکھنی ہے، اور پھر بھی مقدر اچھے ہونا، سچی توبہ کر لے، میرا اللہ کہتا ہے فرشتوں یہ بھی ڈیلیٹ کر دو، یہ بھی ڈیلیٹ کر دو، رب رحمت اتنی کرتا ہے۔ یہ گفٹ مل گئے، آپ نے جنت دیکھی، جہنم دیکھی، جہنم کے واقعات بھی اور جنت کے واقعات بھی، نہر کوثر دیکھی، نہر فنیل اور فرات دیکھی، آپ نے آسمانوں کی سیر کی، جنت دکھلائی گئی، بڑی خوبصورت جنت میں ایک محل دیکھا، خوشبو آ رہی ہے، یہ محل کس کا ہے؟ فرمایا یہ کوٹھی کس کی ہے؟ یہ ماشتہ فرعون کی حکومت میں، فرعون کی امت میں، اس کی لشکر میں، اس کے عہد میں، اس کے زمانے میں، اس کے گھریلو ملازمہ تنگی کرنے والی ہے اس کا محلہ، واقعہ مشہور سنا نا، سارے بچے کڑھائی میں ڈال دیے، اس بھائی مہان نے سارے بچے کڑھائی میں ڈالے، چھاتی والا بچہ جب کھنچانا تو قریب تھا ماں کے قدم ڈگمگا جاتے، قریب تھا، وہ بچہ بول کے کہتا اماں اماں، آئے آئے سبحان اللہ، بچہ کہتا اماں پریشان ہونا، یہ جو آگ نظر آ رہی ہے نا یہ آگ نہیں ہے گلزار ہے، یہ تو جنت کے داخلے کا ٹکٹ میرے اللہ نے بنایا ہے۔ مضبوط ہو گئی، چھاتی سے لگے بچے کڑائی کے اندر جلتے اماں نے دیکھے، فرعون ہے نا، اور آج کے فرعون بھی موجود ہے پاکستان میں، وہ بلوچستان کا درندہ، ہمیں
حیران ہوتا ہوں یقین جاننے، جب سے یہ خبر میں نے پڑھی ہے نا، میں کہہ رہا ہوں جی ہم کشمیر کے لیے بات کرتے ہیں، ہم برما کی بات کرتے ہیں، اور ظلم کی داستانیں تو ملک میں لکھی جا رہی ہیں۔ تمہاری اتنی بھی ضد نہیں ہے کہ اس درندے کو پکڑو، عبرت کا نشان بناؤ۔ اپنی حویلیوں میں جیل بنائی ہوئی ہے، جو اطاعت نہیں کرتا اس کو جیل میں ڈالا جاتا ہے۔ وہ بیچاری مائی قرآن پکڑ کے پورے پاکستان کو اس نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ ان کی کرسی کی لڑائی ختم ہو تو یہ ملک کے لیے کچھ کرے۔ ایک جیل بھر رہا ہے، دوسرا بھروا رہا ہے، تمہیں ملک کی فکر ہی نہیں۔ کیا جواب دو گے رب کو قیامت کے دن جب یہ مائی آئے گی؟ اللہ میرے اللہ، میں نے فریاد کی سی مجھے اور میرے بیٹوں کو بچا لو، قرآن پکڑ کے فریاد کی تھی، اور اس درندے نے تذاب پھینک کے اس کا وجود ہی ختم کر دیا۔ ایک یہ فرعون ہے، ایک وہ ہے، اللہ نے اس کا انجام بھی عبرتناک کیا ہے، ان کا انجام بھی عبرتناک ہوگا۔ لوگوں کی پکڑ سے بچو گے، اللہ کی پکڑ سے بچ سکتے نہیں، بچ سکتے۔ انشاءاللہ اس ملک میں وہ وقت آئے گا، ہم دیکھیں گے قانون کی آواز بلند ہوگی، عدل ہوگا، انصاف ہوگا، اور ان ظالموں کو نکیل ڈالی جائے گی۔ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، کوئی نا امیدی نہیں ہے، اللہ کی رحمت آئے گی، انشاءاللہ آئے گی۔ سارے بچے کڑاہے میں، اماں بھی کڑاہے میں، فرمایا رب کی خاطر قربانی دینے والے کا اللہ نے یہ جنت میں محل بنا دیا، اس کے محل سے خوشبو نکلتی ہے جو پوری جنت کو ہی معطر کر رہی ہے۔ آگے گئے، کوٹھی دیکھی بڑی پیاری، فرمایا جبریل یہ میری ہے، فرمایا آپ کی نہیں ہے، یہ آپ کے یار عمر بن خطاب کی ہے۔ کس کی ہے؟ سارے نہیں بول رہے، اور یار عمر بولے ذرا، کس کی ہے؟ جو تو زندہ ہے عمر ہوتی زندہ لوگوں کی ہے، مردہ کی تو عمر نہیں ہوتی۔ زندہ لوگوں کا عمر ہے نا، مردہ لوگوں کا عمر نہیں ہے۔ جو زندہ ہے اس کا عمر ہے، عمر ہمارا ہے، جند جان ہے، ایمان اور اسلام ہے۔ کس کا مال ہے؟ وہ سونا بڑا ہے پر آپ کا نہیں ہے، آپ کے سسر عمر بن خطاب کا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے گیا نا تو ابھی مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، تو قدموں کی قرآن عالی، بندہ جب چلتا ہو تو جوتوں کا آواز تو آتا ہے نا، ہمیں وہ سنا میں نے کہا جبریل یہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے؟ ہاشمی بڑے بڑے فیل ہو گئے، تبت یدا ابی لہب و تب نازل ہو گئی۔ جبریل یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ قسم اللہ کی تقوی پیدا کر۔ یہاں وہ دولت نہیں دیکھتا، یہ معراج کا درس ہے، وہ دولت نہیں دیکھتا، خاندان نہیں دیکھتا، اولادیں نہیں دیکھتا، ڈیرے نہیں دیکھتا، وہ کچھ نہیں دیکھتا، وہ دلوں کا کیا دیکھتا ہے؟ سارے بولے، پھر بولے کیا دیکھتا ہے؟ اس کو صاف کرنا، پھر اس کو صاف کرنا، صاف، اس کو نیٹ اینڈ کلین کر، حسد، بغض، کینہ، نفرت نکال، ظلم، بدعت، شرک نکال۔ اللہ سونا ہے، وہ سونا اللہ دل دیکھتا ہے۔ دل صاف کر، چہرے کو رگڑی جاتے ہو، پھر بیوٹی پارلر جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا فشلیں ہو رہی ہیں، اور کبھی اس میں بھی فشل کروانا، اس میں وہ اس کو دیکھتا ہے، چہرے کو دیکھتا ہوتا تو میرے بلال کو یہ عظمت کیسے ملتی؟ آئے آئے آئے، سبحان اللہ۔ دل بدل، دل صاف کر، اور کریں گے انشاءاللہ، نفرتیں ختم کریں گے انشاءاللہ، حسد نکال لیں گے، بغض کینے نکال لیں گے۔ سبحان اللہ۔ کون ہے؟ فرمایا وہ بلال نہ مدینے کی گلیوں میں چل رہا ہے، اور اس کے قدموں کا، اس کے ٹوٹے ہوئے جوتوں کا کھڑاک اللہ جنت میں سنا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔
تقوی پیدا کر، تقوی دل سوار. تو غریب ہوگا نا جھونپڑی والا تو اللہ تجھے جنت کا مہمان کر دے گا. ہاں جنت دیکھی آپ نے، پھر جہنم دیکھی. جہنم میں بھی عجیب واقعات. ایک مردہ لاش پڑی ہے، مردہ، بدبو آ رہی سب کے لیے، مولویوں سمیت سب کے لیے، اور تقریباً سب اس میں پھنسے پڑے، سب پھنسے پڑے. لاش پڑی ہوئی مردہ، لمبے لمبے، لہم اظفار، لمبے لمبے ناخن ہیں ان کے، اور گندی بسیدہ لاش ہے، بدبو نکل رہی ہے. تو وہ اس کو نوچ رہے ہیں، گوشت کو منہ کے قریب لے جاتے. گندا گوشت ہے، بدبودار، کھانے کو دل نہیں کر رہا. اندر بھوک ایسی لگی ہے اور نہ کھائیں تو گزارا بھی نہیں ہوتا. میں نے کہا جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا آپ کی امت کے غیبت خور ہیں. غیبت خور، غیبت کسے کہتے ہیں کہ بھائی موجود نہیں ہے، اس کی غیر موجودگی میں اس کی وہ بات کرنا جس کو وہ پسند کرتا. ذکرو کا اخا کا بیما یکرہ، جس کو وہ پسند نہیں کرتا. انشاءاللہ نہیں نہ کریں گے، نہیں نہ کریں گے یار. جو بھائی موجود نہیں اس کا برا ذکر نہ کریں، بالکل نہ کریں، بچ جائیں. آپ نے دیکھا کینچیوں کے ساتھ یہ ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں لمبے، یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے مولوی ہیں، امت کے خطیب. لوگوں عوام کو پنج کے رکھنا ہے، تو نہیں ہونا لوگوں رکڑے لگائی جانے. لوگوں کو عمل خود بے عمل، خود بے نمازی، خود قرآن نہیں پڑھتا، خود اللہ سے ڈرتا ہی نہیں، لوگوں کو ڈرا رہا ہے. فرمایا یہ مولوی ہیں آپ کی امت کے، رب نے یہ عذاب ان کو دیا ہوا ہے. بھائیو خدا را بچے. آپ نے سود خوروں کو دیکھا، گھڑی دیکھے تو پھر کام ختم ہو رہا ہے. سود خوروں کو دیکھا آپ نے، ان مجرموں کو دیکھا. تو سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ کو عبرت کے لیے آ کے زمین پہ بتایا ہے. جب زمین پہ آئے تو آپ نے جبریل سے کہا جبریل کون ہے جو میری بات کو ایکسپٹ کرے گا، مانے گا؟ یہ تو کسی نے ماننی نہیں. فرمایا سونیا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ابو بکر آپ کی تصدیق کرے گا، ابو بکر آپ کی تصدیق کرے گا، ابو بکر آپ کی تصدیق کرے گا. بہرحال یہ آخری بات ہے. آپ آئے، جو آپ نے ابو جال رستے میں ملا نا صبح، فرمایا رات میں سیر کر کے آیا ہوں. اس نے کہا اگر میں لوگوں کو جمع کروں تو یہ بات کرو گے؟ فرمایا لوگوں کے سامنے یہ بات کر دوں گا، لوگوں کے سامنے یہ بات کر دوں گا. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. اس نے لوگ جمع کر لیے لوگ. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ بندہ بھاگا بھاگا نا میرے ابو بکر صدیق کے پاس چلا گیا. اس نے کہا ابو بکر پتہ ہے تیرے یار نے کیا کہا ہے؟ کیا کہا ہے؟ فرمایا وہ کہہ رہا میں راتوں رات شام سے ہو کے آیا ہوں، آسمانوں پہ بھی گیا ہوں. کہنے لگے اگر تو میرے یار نے کہا ہے تو سچ کہا ہے. فرمایا اگر سونے نے کہا ہے تو سچ کہا ہے. وہ دوسری طرف ابو جہل تھا، اس نے مجمع اکٹھا کر لیا، بابے وڈے وڈیرے سارے. اب بتاؤ میں کیا پوچھتے ہو؟ اب انہوں نے کہا ابھی بیت المقدس گیا ہوں، نشانیاں بتاؤ، اس کی نشانیاں، دروازے کتنے، کھڑکیاں کتنی، کیا انداز تھا. فرمایا رات کا ٹائم تھا اور لائٹنگ بھی، لائٹنگ، رات کا سفر ہے نا تو اندھیرے میں کیا نظر آیا ہوگا. فرمایا میں زندگی میں کبھی پریشان اتنا ہوا ہی نہیں جتنا آج پریشان ہوا. اللہ یہ پوچھ رہے مسجد اقصی کیسی ہے؟ کیا بتاؤ؟ مسلم کی حدیث ہے، آپ نے کہا فجل اللہ لیا بیت المقدس. فرمایا وہ پوچھ رہے تھے میرے اللہ نے پوری مسجد اقصی میری آنکھوں کے سامنے ہی کر دی. سبحان اللہ. سونیا ویندا جاتے 10 جا آپ بتاتے جاتے تھے تے بابے بابے جنہاں نے ویکھیا سی نا مسجد اقصی نو، انہیں آکھیا ہن دسو صحیح دسن دیا ہے، صحیح تو کہہ رہا ہے. اللہ اس کی نصیحتوں پہ عمل کی توفیق دے، عبرتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق